الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على النبي محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہمارا عنوان ہے قلب سلیم، وہ اسباب جن سے انسان کا دل مریض بنتا ہے، ان کے بارے میں پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کی محفل میں ان اسباب کے متعلق گفتگو ہوگی جو انسان کے دل کی زندگی کا سبب بنتے ہیں، جن اعمال کی وجہ سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، بیمار دل صحت مند ہوتے ہیں، قلب سقیم قلب سلیم بن جاتے ہیں، جن سے انسان کے سینے میں قلب میت کے بجائے قلب حی زندہ دل بن جاتے ہیں۔ جسم کی غذا اور قلب کی غذا جس طرح ہمارے جسموں کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے دلوں کو زندہ رہنے کے لیے انوار کی ضرورت ہے۔ دل اصل میں حکمت کی بات کے اسی طرح محتاج ہوتے ہیں جس طرح کہ انسانوں کے جسم زندگی کے لیے خوراک کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو جسموں کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کے دل کو انوار و برکات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح مردہ زمین کے اوپر بارش آ جائے تو زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح جب مردہ دلوں کے اوپر انوار و برکات کی بارش آتی ہے تو وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ خوف خدا آ جاتا ہے، ان میں خشیت الہی آ جاتی ہے، ان میں محبت الہی آ جاتی ہے، ان میں نیکی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں اس دل کو زندہ کر دیتی ہیں۔ چنانچہ انسان جس طرح کھانے پینے کا محتاج ہے، اسی طرح وہ عبادت کا بھی محتاج ہے۔ جیسے کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، اسی طرح عبادت بھی ہماری ضرورت ہے۔ کھانا پینا بند ہو جائے گا تو جسمانی موت آ جائے گی، اگر عبادت چھوڑ دیں گے تو روحانی موت آ جائے گی۔ اگر جسمانی صحت ہو تو انسان کو دنیا میں مزے ملتے ہیں۔ جس بندے کی اچھی صحت ہوگی، کھانے پینے کے بھی مزے، ملنے جلنے کے بھی مزے، بھاگ دوڑ کے بھی مزے۔ تو جس طرح دنیا کے مزے جسمانی صحت کے ساتھ وابستہ ہیں، اسی طرح عبادت کے مزے روحانی صحت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ایک آدمی اگر بیمار ہو تو کھانا بھی انجوائے نہیں کر سکتا۔ آپ اسے کہیں کہ کھا لے، وہ کہے گا میرا جی نہیں چاہتا۔ کئی مرتبہ آپ اسے پانی دیں تو پانی اسے کڑوا لگتا ہے، منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، تو چیزیں کڑوی محسوس ہوتی ہیں، ذائقہ اچھا نہیں لگتا۔ بیمار جو ہوا تو جسم بیمار ہو تو جسمانی مزوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ جب دل بیمار ہو تو انسان روحانی مزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ نا حلاوت ایمان، عبادت کی لذت، سجدے کا سرور، ان سب نعمتوں کا تعلق
انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ جب دل بن جاتا ہے تو ہر چیز کے مزے محسوس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں دسترخوان پر آپ کو سالن کا مزہ اور آئے گا، پلاؤ کا مزہ اور آئے گا، آئس کریم کا مزہ اور آئے گا، اور اگر تو اور اچھا پکا ہوا ہو تو اس کا اور تم کو مزہ آئے گا۔ تو اسی طرح کھانے کا ایک ہی دسترخوان ہے، مگر ہر کھانے کے مزے جدا جدا ہیں، اور صحت مند آدمی ان مزوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب دل صحت مند ہوتا ہے اور زندہ ہوتا ہے تو انسان مختلف اعمال کے مزوں کو محسوس کرتا ہے۔ پھر ذکر کا مزہ اور ہوتا ہے، تلاوت قرآن کا مزہ اور ہوتا ہے، نماز کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، سچ بولنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، رات کے آخری پیر میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کبھی ہم تھوڑا سا صدقہ کرتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے۔ صدقہ کرتے ہیں، دل اگر برابر ہو بہت مزہ آتا ہے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، عجیب سا قسم کا مزہ آتا ہے۔ تہجد میں اٹھتے ہیں، کسی کام کار خیر میں شامل کرتے ہیں اپنے کو، ان کا الگ مزہ ہے۔ جسم کی موت اور دل کی موت، جسمانی موت انسان کو دنیا سے جدا کر دیتی ہے، دل کی موت یا روحانی موت انسان کو اپنے پروردگار سے جدا کر دیتی ہے۔ اس لیے روحانی موت بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ جسمانی موت اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا روحانی خطرہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، یا عجبا من الناس یبکون علی من مات جسدہ، لوگ روتے ہیں اس پر جس کا جسم مر جائے، ولا یبکون علی من مات قلبہ وہو اشد، اور نہیں روتے اس پر جس کا دل مر جائے۔ حالانکہ دل کی موت زیادہ بری ہوتی ہے، تو کسی کا جسم مر جائے تو اتنا روتے ہیں، اور کسی کا دل مر جائے تو کچھ افسوس بھی نہیں کرتے۔ اب یہ مردہ دل زندہ کیسے ہوگا؟ سیاہ دل نورانی کیسے ہوگا؟ بیمار دل صحت مند کیسے ہو؟ ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنے دل کی شفا کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ہمارے مشائخ نے اس کے اسباب لکھے ہیں، جو آگے ہم ان کے بارے میں روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔